کے اندر وفاقی وزیر اطلاعات فواد چودھری نے دورہ کیا تھا، اور اس دورے کے دوران وفاقی وزیر اطلاعات کی قادیانیوں سے بھی ملاقاتیں ہوئیں. جو روا ٹائمز ہے، جو قادیانیوں کا بڑا اخبار ہے، مشہور میڈیا ہے، اس نے بھی اپنی ویب سائٹ پر اور اپنے ٹویٹر اور سوشل میڈیا اکاؤنٹس پر خبر بریک کی، خبر نشر کی. ان کا یہی کہنا تھا اخبار کے مطابق کہ وفاقی وزیر اطلاعات فواد چودھری نے برطانیہ کے اندر جو برطانوی پارلیمنٹ کے رکن ہیں لارڈ طارق، ان سے ملاقات کی ہے. اور اس ملاقات میں انہیں جو روا ٹائمز کی رپورٹ ہے اس کے مطابق جو لارڈ طارق ہیں انہوں نے کہا کہ پاکستان میں قادیانیوں کو میڈیا کی آزادی نہیں ہے، لہٰذا میڈیا کی آزادی دی جائے. یہ وفاقی وزیر اطلاعات کے حوالے سے یہ رپورٹ نشر کی ہے قادیانیوں کے بڑے اخبار نے، روا ٹائمز نے، جو روا سے، جو چناب نگر سے نشر ہوتا ہے. اور اس اخبار کے مطابق پاکستان کے اندر قادیانیوں کو میڈیا پر آزادی نہیں ہے، لہٰذا قادیانیوں کو میڈیا پر آزادی دی جائے. اور یہ بات کہی ہے برطانوی رکن پارلیمنٹ کے لارڈ طارق نے، جو برطانوی وزیر اعظم کے مشیر بھی ہیں اور بڑے عہدے پر سرگرم بھی ہیں، بڑے عہدے پر بھی ہیں. اس کے علاوہ بھی جو پاکستان کے وزیر اطلاعات ہیں جناب فواد چودھری صاحب، ان کی مزید ملاقات بھی ہوئی ہے. وہاں جو آکسفورڈ کے حوالے سے طلباء سے خطاب کیا تو اس دوران ایک اور جو سوشل میڈیا پر ایکٹیوسٹ ہیں قادیانیوں کے بڑے، کاشف چودھری نام ان کا بتایا جاتا ہے، ان سے بھی ملاقات کی ہے. سوال یہ ہے کہ پاکستان کے آئین کے مطابق قادیانی غیر مسلم ہیں. قادیانی اپنے مذہب کی تبلیغ یا تشہیر نہیں کر سکتے. قادیانی مسلمانوں کو دھوکہ دیتے ہیں، اور اسی طرح قادیانیوں پر پابندی ہے کہ وہ کسی کو دھوکہ دہی سے خود کو نہ تو وہ خود اپنے آپ کو مسلمان کہہ سکتے ہیں، نہ دوسروں کو بتا سکتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں. وہ غیر مسلم ہیں تو غیر مسلم رہیں گے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اسلامی جمہوریہ پاکستان کے اسلامی وزیر اطلاعات و نشریات کس حیثیت سے قادیانیوں کے عہدیداروں سے ملاقاتیں کر رہے ہیں، اور کس حیثیت سے ان کو یقین دلایا جا رہا ہے کہ میڈیا پر قادیانیوں کو آزادی دی جائے گی. واضح رہے کہ اس سے پہلے بھی پاکستان کی جو گورنمنٹ ہے عمران خان صاحب کے حوالے سے انہوں نے ایک فیصلہ کیا تھا کہ عاطف قادیانی جو بڑا معیشت دان ان کو کہا جاتا تھا، ان کو ایڈوائزری کونسل میں شامل کیا گیا تھا، جس پر پاکستان بھر میں آوازیں اٹھیں، مسلمانوں نے آوازیں اٹھائیں، اور اس کے بعد جو عاطف قادیانی تھا اسے عہدے سے ہٹا دیا گیا. اور اب ایک اور معاملہ سامنے آیا ہے کہ تحریک انصاف کی حکومت کے وفاقی وزیر اطلاعات نے وہاں پر ملاقاتیں کی ہیں اور کہا ہے کہ وہ میڈیا پر آزادی ان کو دلائے. تو مسلمانوں میں، پاکستان کے مسلمانوں میں تشویش پیدا ہوئی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان کے مسلمان ختم نبوت پر ایمان رکھتے ہیں، اور ان کا عقیدہ یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں ہے. جبکہ قادیانیوں کا عقیدہ یہ ہے کہ مرزا غلام احمد قادیانی ان کا نبی ہے. تو جب ایک طرف سے واضح اختلاف ہے، اور پھر قادیانیوں کا نظریہ یہ بھی ہے کہ جو بندہ مرزا غلام احمد قادیانی پر ایمان نہ لائے یا اسے نبی نہ مانے تو وہ بھی مسلمان نہیں ہے. یعنی قادیانیوں کے مطابق پاکستان کے جتنے بھی مسلمان ہیں جو قادیانیوں کے علاوہ ہیں، وہ سارے کے سارے قادیانیوں کے نزدیک کافر ہیں، اور قادیانی انہیں غیر مسلم سمجھتے ہیں. دوسری طرف سے پاکستان کے اسلامی، جو پاکستان ملک ہے، اسلامی جمہوریہ ہے، اس کے وزیر اطلاعات ملاقات کر رہے ہیں قادیانیوں کے عہدیداروں سے، اور قادیانیوں کا میڈیا، اور قادیانی کہہ رہے ہیں کہ ہمیں اب پاکستان میں میڈیا کی آزادی ملے گی. تحریک انصاف کس طرف جا رہی ہے، وزیر اعظم عمران خان کے مشیر انہیں کس طرح سے بہکا رہے ہیں، کہاں لے کے جا رہے ہیں، اور کیا تحریک انصاف کے خلاف جو ہے یہ کیا ہونے جا رہا ہے، یہ جان بوجھ کر ایسا ہو رہا ہے، پلانٹیڈ ہے ساری چیزیں، یہ سب سمجھ سے بالا تر ہے. پاکستان میں انتشار اور فساد کیوں پھیلایا جا رہا ہے؟ جب ایک بات طے ہو گئی ہے قانون کے اندر کہ قادیانی غیر مسلم ہیں، وہ اپنی ایکٹیویٹیز کو اپنی عبادت گاہوں تک محدود رکھیں گے، باہر نہیں نکلیں گے، دھوکہ نہیں دیں گے، تو پھر کیوں ان کے بارے میں نرم رویہ، سافٹ کارنر پیدا کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں؟ اس حوالے سے غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے. ایک اور خبر شامل کر لیتے ہیں. وزیر اعظم نے مجھے وزارت اطلاعات لینے کی آفر کی ہے، یہ کہا ہے شیخ رشید نے. انہوں نے دعویٰ کیا ہے کہ وزیر اعظم سے ان کی ملاقات ہوئی، 4 میٹنگز ہوئی، اور ان 4 میٹنگز میں وزیر اعظم نے کہا کہ آپ وزارت اطلاعات میں آ جائیں. اور شیخ رشید نے یہ بھی کہا کہ وزیر اطلاعات جو اس وقت فواد چودھری ہیں وہ لندن میں 8 دن سے پکنک پر ہیں، اور میں نے ان سے کہا کہ وہ لندن سے واپس آ جائیں، لیکن وہ واپس نہیں ہے. صحافی نے جب سوال کیا کہ وزیر اعظم وزارت کی تبدیلی کا کہیں تو آپ کا کیا رد عمل ہوگا، تو اس پر شیخ رشید نے کہا کہ میں وزیر اعظم کو لو یو، تھینک یو ویری مچ بولوں گا. اور اسی طرح وزیر اطلاعات فواد چودھری نے دوسری طرف سے کہا، سماجی رابطے کی ویب سائٹ پر، ٹویٹر پر جاری اپنے پیغام میں کہا
کہ میں شیخ رشید کے لیے اپنی وزارت چھوڑنے کے لیے تیار ہوں۔ شیخ رشید کے دعوے پر وزیراعظم عمران خان کے معاون خصوصی نے دوسری طرف سے کہا کہ افتخار درانی جو ہیں انہوں نے رد عمل دیتے ہوئے کہا کہ فواد چودھری کی کارکردگی سے وزیراعظم مطمئن ہیں، حکومتی وزراء میں آپس میں نوک جھونک ہو رہی ہے اور اکھاڑ پچھاڑ کی باتیں کی جا رہی ہیں کہ وزراء کو تبدیل کر دیا جائے۔ اس سے پہلے بھی 2 دن پہلے وزیراعظم کہہ چکے ہیں صحافیوں سے ملاقات میں کہ وزراء کو تبدیل کیا جا سکتا ہے۔ فواد چودھری کے حوالے سے زیادہ تر لوگ، خود تحریک انصاف کے لوگ نالاں ہیں، ناراض نظر آتے ہیں کہ وہ اس طرح کے بیانات دیتے ہیں۔ اپوزیشن والے تو ویسے ہی ناراض ہیں، پارلیمنٹ میں جھگڑا کرتے ہیں، سینٹ میں جھگڑا کرتے ہیں اور صحافیوں کے سامنے متکبرانہ لہجہ ہوتا ہے۔ تو اور دوسری طرف سے خود تحریک انصاف کے بہت سے لوگ ان سے ناراض ہیں فواد چودھری سے۔ تو اب معاملہ سامنے آ گیا کھل کر، شیخ رشید کہہ رہے ہیں کہ شاید ان کو وزیراعظم نے ان کو آفر کی ہے کہ وہ وزیر اطلاعات بن جائیں، اور اب یہ معاملہ مستقبل پر ہے کہ کون وزیر اطلاعات ہوگا، لیکن یہ بات ضرور ہے کہ وزیر اعظم خود ذاتی طور پر وزراء کی، بہت سے وزراء ایسے ہیں جن کی کارکردگی سے وزیر اعظم مطمئن نہیں ہے اور انہیں تبدیل کرنا چاہتے ہیں، لیکن بہت سی مجبوریوں کی وجہ سے وہ تبدیل نہیں کر پا رہے۔ یہی وجہ ہے کہ وزیر اعظم کہہ بھی چکے ہیں قبل از وقت انتخابات بھی ہو سکتی ہیں۔ اس کی ایک بنیادی وجہ یہی وزراء ہیں جو وزیر اعظم کو غلط راستے پر یا بہت اور انداز سے ان کو گرا رہے ہیں، انہیں متاثر کر رہے ہیں۔